محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ 25ویں سپارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے اور کئی صورتوں کی تلاوت اس سپارے میں ہم نے سماعت کی، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور پھر سورہ جاسیہ وغیرہ کی تلاوت اس پارے کے اندر ہم نے سماعت کی۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ فطرت یہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ جب ہم آدمی کو، انسان کو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتے ہیں، فرح بہا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ رحمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر نعمتیں ملتی رہیں تو خوش ہوتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، فوراً ناشکری پر اتر آتا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے۔ شکر ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور نعمتوں کا چلا جانا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی نعمت لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کو چیز دینے والا ہوتا ہے، لیکن انسان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب اس کے پاس سے نعمت جاتی ہے تو وہ ناشکریوں پر اس قدر اتر آتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا کہ بعض اوقات لوگ اللہ کو سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، عبادات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصلت کو بیان فرمایا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہنے لگے اللہ اگر کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر پوچھنے لگے اللہ اگر کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بزرگ ایک عام نوجوان سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر اللہ نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے، اور نوجوان بار بار کہہ رہا تھا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری مرتبہ جب بزرگ نے یہ سنا نا اس سے کہ شکر ادا کرنا، تو رونے لگے۔ تو بزرگ پریشان ہو گیا، جو نوجوان تھا پریشان ہوا کہ شاید میرا کوئی جواب غلط ہے، کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی اور جواب ہوگا شاید اس کا۔ روتے رہے، وہ نوجوان سامنے کھڑا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئے تو اس نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے میں اس بات پہ رو رہا ہوں، شکر کی نعمت ملنا بھی تو ایک نعمت ہے، شکر کی توفیق ملنا بھی تو ایک نعمت ہے، اس پر کیا کیا جائے؟ ایک نعمت ملی، اس پر شکر ادا کر دیا، یہ جو شکر ادا کیا ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس پر کیا کیا جائے؟ اس پر کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور انسان پوری زندگی شکر ادا کرتا ہی رہے، اگر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرا ہے، برائی پہنچنے پر ناشکرا پن دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں، یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک گول ہے، مجھے یہ چیز مل جائے۔ جب وہ مل جاتی ہے تو اس کی قدر چلی جاتی ہے، یعنی جو حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے، حاصل اپنی قدر کھو دیتا ہے، پھر اس کی ناقدری کرتا ہے، پھر چاہتا ہے اس سے بڑی چیز مل جائے، رب وہ بھی عطا کرتا ہے تو پھر اس کی ناقدری کر دیتا ہے، اس لیے کسی ایک مقام پر رکتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا انسان کے پیٹ کو بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، انسان کا پیٹ بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں۔ اور آپ رویا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، اور توڑا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے آپ نے فرمایا کہ اگر انسان پوری زندگی
اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کوئی اور کام نہ کرے، تب بھی رب کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے ہر سانس میں بھی شکر ادا کرے تب بھی شکر ادا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ایک سانس میں شکر ایک بار ادا ہوگا، سانس میں اللہ نے نعمتیں دو رکھی ہیں، وہ اس لیے کیونکہ سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے، باہر نکل کے آنا الگ نعمت ہے۔ اندر انہیل نہ کر سکے، اندر نہ جا سکے تو بھی مر جائے، باہر نہ نکال سکے تب بھی مر جائے۔ فرمایا سانس ایک ہے، اس میں اللہ نے نعمتیں دو رکھی ہیں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اگر کوئی برائی پہنچے جو اس کے ہاتھوں کا بدلہ ہو، جو اس کے کاموں کا بدلہ ہو، جو اس نے آگے بھیجا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ۔ یہ شکر ادا کرنے، کوئی نعمت اللہ دے تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ، اے واجد اے ماجد تو مجھ سے اپنی وہ نعمت زائل مت کرنا جو تو نے مجھے عطا کر دی ہے، جو نعمت تو نے مجھے دے دی ہے مجھ سے واپس مت لینا۔ یہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ سورہ دخان کی تلاوت سماعت کی۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، جو دھواں اٹھتا ہے اس کو دخان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، پھر جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، تو قیامت کے دھوئیں کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس صورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین روشن کتاب کی قسم، روشن کتاب کی یعنی قرآن کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے دو باتیں لکھی، یا تو برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، یا اس سے مراد شب برات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا اس سے لگتا ایسا ہے کہ لیلۃ مبارکن جو فرمایا اللہ نے، لیلۃ مبارکۃ برکت والی رات، اس سے مراد شب برات ہے، کیونکہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ جو رات ہے اس میں ہم ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو فیصلوں کی رات تو شب برات ہے۔ مفسرین نے، بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ لگے اللہ نے جو یہ فرمایا ہے نا، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ برکت والی رات سے مراد حضور کی ذات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رات تو اندھیری ہوتی ہے اور حضور تو نور ہیں، برکت والی رات حضور کو کیسے کہا جا سکتا ہے، رات کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا بات یہ ہے رات جب آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، سورج کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، چھپ جاتا ہے رات کے آنے سے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے ہزاروں کروڑوں سورجوں سے زیادہ روشن اور منور ہے، اگر ہلکی تجلی کہیں پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس سورج کو چھپانے کے لیے اللہ نے حضور کا جسم بنایا ہے۔ تو جو لیلۃ مبارکۃ ہے جس کے اندر حضور کا دل اقدس چھپا ہے، وہ حضور کا جسم مبارک ہے، اس جسم پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن اتارا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قلب مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور مقام تھا ہی نہیں ایسا جہاں قرآن اتر سکتا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ پہ ہم قرآن نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت الہی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیفیت یہ ہوتی تھی، بار وحی اتنا ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں حضور کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور اگر حضور اونٹنی پر سوار ہوں اور وحی اتر جائے تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ابھی اونٹنی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، یہ بار وحی ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو سلام رضا لکھا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پورے سلام میں اعلیٰ حضرت نے حضور کا پورا سراپا بیان کیا ہے، پورا سراپا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سلام رضا کی تشریح کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ناخنوں پر ایک ایک بال پر اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے، ہاں اس طریقے سے سلام لکھا۔ اور جب دل کی باری آئی،
جب دل کا بیان اعلیٰ حضرت نے لکھا اس طریقے سے ہے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر زبان کا ذکر آیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ داڑھی مبارک کا ذکر ایسا کیا ہے کہ اردو ادب کے ماہرین کہتے ہیں اردو ادب میں داڑھی کا ذکر، حضور کی داڑھی کا ذکر کسی نے ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر جنت پہ لاکھوں سلام، سبزائے نہر جنت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح حضور کے ناخنوں کا ذکر کیا، جو ناخن ہوتے ہیں نا اس کے نیچے سفیدی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو سفیدی ہے یہ چاند ہے، کہا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی، یہ جو چاند ہے عام چاند نہیں، یہ چاند جب چمکتا ہے، جب نکلتا ہے تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، منہ کہتے ہیں بال کو، حضور کے ایک ایک روئے پر سلام لکھا ہے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ اس طریقے سے یہ تقریباً 63 اشعار پہ اعلیٰ حضرت کا پورا سلام رضا ہے، کسی موقع پر وقت ملا تو تشریح کریں گے اس کی۔ جب دل کا ذکر آیا تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، ورا کہتے ہیں پرے، اوپر دل سمجھ نہیں آتا، باقی تو ہر چیز کا ذکر کر دیا، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا راز ہے، نہ جانے کیا ہے، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ سورہ دخان بڑی بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر سورہ دخان کی تلاوت کی 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 70,000 جس نے صبح اٹھ کے پڑھی، اور جس نے شب جمعے کی شب جو کل آنے والی ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس سورت کی تلاوت کی، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بڑی بابرکت صورت ہے۔ اور جس نے اس صورت کی تلاوت کی، ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح بڑی آنکھوں والی حور سے فرما دے گا۔ جنت کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، دوزخ کا بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت ہے اس کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، جس پر اللہ رحم کرے بے شک وہی عزت والا ہے، مہربان۔ اللہ عزت والا اور مہربان ہے جس پر وہ رحم کر دے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک تھوہڑ کا جو درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، یہ گنہگاروں کی خوراک ہوگی، جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ یہ درخت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ جہنم کی جڑوں سے یہ درخت نکلتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس قدر بدبودار اور کڑوا درخت ہے کہ اگر تھوہڑ کے زقوم کے درخت کا رس نکالا جائے اور ایک قطرہ زمین پر پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے زمین والے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ کل مہل یغلی فی البطون، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، جب پیٹ میں جائے گا تو جوش مارے گا اور آنتیں گلا دے گا، اندر سے اندر کا نظام تباہ و برباد کر دے گا، اس طرح کر دے گا کہ مفسرین نے لکھا کہ اس کی آنتیں نکل کے باہر آ جائیں گی۔ کغلی الحمیم، جس طرح کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوگا یوں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں لایا جائے گا تو ایک فرشتہ جہنمی کے سر پہ غرض مارے گا جس سے اس کا دماغ کھل جائے گا اور دماغ اس کے جسم پر بہنے لگے گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد اوپر سے یہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو اس کے پورے جسم میں سرایت کرتے ہوئے نیچے سے نکل جائے گا، پورا جسم کاٹتا ہوا نکل جائے گا۔ ہمارے یہاں تو پانی زیادہ گرم ہو جائے تو پانی اڑ جاتا ہے نا، وہ نہ جانے جہنم کا کیسا پانی ہوگا۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے جیسی نہیں ہے، دنیا میں آگ لال ہے، جہنم کی آگ کو اتنا جلایا گیا ہے، اتنا تپایا گیا ہے کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے، فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتے یہ کہیں گے جہنمیوں کو اسے پکڑو اور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا۔ ذق، فرمایا جائے گا چکھ اس عذاب کو، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا بنا کرتا تھا نا،
دنیا میں بڑا عزت والا بنا کرتا تھا، بڑا اکڑ کے چلا کرتا تھا، اپنے مال و زر پہ فخر تکبر کیا کرتا تھا، چکھ اس عذاب کو، ذلت کے عذاب کو۔ اسی لیے اللہ کے یہاں مال و زر کی اہمیت نہیں ہے، وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، چکھو اس عذاب کو۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقام پہ یہ طریقہ ہے رب ذوالجلال کا کہ وہ جہاں جہنم کی ہولناکیاں بیان کرتا ہے اس کے بعد جنت کا بھی ذکر فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقین ہوں گے وہ امن کی جگہ پر ہوں گے۔ وہ امن کی جگہ کون سی؟ فی جنات و عیون، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ اور جنت کسی عام باغ کو نہیں کہتے، جنت عام باغ کو نہیں کہتے، جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہوں، درختوں سے گھرا ہوا جو باغ ہو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہ درس نظامی کے طلبہ ہیں، ان کی جو ہے وہ نشاط طبیعت کے لیے ایک بات عرض کروں، عربی کا اصول ہے جس لفظ کے اندر عربی کے جیم نون آ جائے، جیم اور 2 دفعہ نون آ جائے، اس میں پوشیدگی کے معنی آ جاتے ہیں، پوشیدگی اور چھپانے کے معنی آتے ہیں۔ جنت عام باغ کو نہیں کہتے، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جو درختوں سے چھپا ہوا ہو۔ پیٹ کا بچہ کیونکہ ظاہر نہیں ہوتا، چھپا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین، اس میں بھی 2 دفعہ جن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں بھی جیم اور نون 2 دفعہ آتا ہے۔ تو یہ جنان دل کو کہتے ہیں، دل بھی چھپا ہوتا ہے، دیگر اعضاء ظاہر ہیں، دل اندر چھپا ہے، اسی لیے اس کو جنان کہا جاتا ہے۔ تو یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت میں سے ایک بات ہے کہ جس میں جیم اور 2 دفعہ نون آ جائے اس میں پوشیدگی اور چھپانے کے معنی آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فی جنات و عیون، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ سندس اور استبرق کا لباس پہنیں گے۔ یہ ریشم کی اعلیٰ قسم ہے، سندس کہتے ہیں پتلی ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کو، یہ لباس پہنیں گے۔ اور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر تکیے لگے ہوں گے، تخت ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور آمنے سامنے کیوں ہوں گے؟ مفسرین نے لکھا بات یہ ہے پیٹھ اس سے پھیری جاتی ہے جس کے بارے میں دل میں تھوڑا سا کینہ آ جائے، جنتی کینوں سے پاک ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور کیا باتیں ہوں گی؟ باتیں یہ ہو رہی ہوں گی، ارے آپ بھی جنت میں آ گئے، آپ تو فلاں جگہ تراویح پڑھا کرتے تھے نا، آپ بھی جنت میں، آپ فلاں جگہ ملے تھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ تو پورے رمضان روزے ہی رکھا کرتے تھے، آپ تو پورے حساب سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا بیاہ کر دیں گے بڑی روشن آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ حوریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تسبیحوں سے پیدا کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہ وہ حوریں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مشک اور عنبر اور زعفران سے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان حوروں میں سے، حور عین جو ہیں بڑی آنکھوں والی، ان حوروں میں سے کوئی حور اپنا لعاب کسی انتہائی کھاری سمندر میں ڈال دے تو اس کی مٹھاس سے وہ سمندر میٹھا ہو جائے، اور یہ اتنی خوشبودار ہوں گی کہ ان کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہو جایا کرے گی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نکاح فرمائے گا جنتیوں کا۔ پھر اس کے بعد پورا ذکر ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے، امن و امان سے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پہلی موت کے سوا پھر کوئی موت نہ چکھیں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد اس صورت کا اختتام ہے، لیکن ایک چیز ہے، یہ ساری نعمتیں جب اہل جنت کو مل جائیں گی تو ایک نعمت ایسی ہوگی جو ان سب سے بڑھ کر ہوگی، وہ نعمت ہوگی دیدار الہی، اللہ کا دیدار۔ اعلان ہوگا کہ اب نعمتیں مل گئیں، اب رب کا دیدار کر لو۔ جس کی محبت تھی، جس کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے، پھر رب ذوالجلال اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر جب جنتی رب کا دیدار کریں گے تو وہ ان نعمتوں سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ تو نے جو دیدار کرایا پھر دوبارہ دیدار کرا۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا یہ جو نعمتیں ہیں وہ تو کسی نہ کسی عمل کے سبب ملی ہیں، لیکن میرا دیدار کسی نیک عمل کے عوض میں نہیں ہے، وہ خاص میں اپنی رحمت سے کرا رہا ہوں۔ اس دیدار کی ایسی چاشنی ہوگی، اس دیدار کی ایسی چاشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، جہنم سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔